امام بخاری کو خود لاکھ سے زائد احادیث صحیح جو ان کے معیار اور شرط کے مطابق یاد تھیں، تو وہ حدیث بھی امام بخاری نے اپنی دیگر کتب میں درج کی ہیں، جن کو اپنی دیگر کتب میں امام بخاری نے حدیث کو سند کے ساتھ لیا ہے اور ان سے احکام ثابت کیے، مسائل ثابت کیے، آداب دین ثابت کیے۔ امام بخاری کو وہ حدیث قبول ہیں تو ان کو دیگر کتب میں لیا۔ یہ مختصر تھی، اس کی شرط بڑی سخت تھی، اس میں نہیں لیا مگر اپنی ہی دیگر کتب میں لیا، تو لینے والے تو امام بخاری ہیں نا۔ تو آپ دیکھ لیں ان حدیث کا درجہ اور رتبہ کیا ہوگا۔ 24 کتابیں امام بخاری کی معروف ہیں، ان میں 2-3 کوٹ کر رہا ہوں جو بہت بڑی کتابیں ہیں اور وہ حدیث پاک پر ہیں۔ ایک ہے الجامع الکبیر، یعنی دیکھیے نا، الجامع الصحیح نام ہے صحیح البخاری کا، یہ تو مختصر ہے نا، یہ جو صحیح بخاری جس کی بات کر رہے ہیں اس کا تو نام امام بخاری نے رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ تو الجامع المسند الصحیح المختصر، یہ 4 لفظ یاد رکھ لیں، یہ کتاب ہے جس کو صحیح البخاری کہتے ہیں۔ مگر ایک اور الگ کتاب لکھی امام بخاری نے، اس کا نام ہے الجامع الکبیر۔ خیال یہ ہے کہ شاید اس الجامع الکبیر یہ وہ کتاب ہے جس میں بقیہ لاکھ احادیث تمام طرق اور اسانید کے تکرار کے ساتھ جو صحیح تھی وہ درج تھی، اور ان سے حسب ضرورت اپنی باقی کتب میں لیتے اور شامل کرتے تھے۔ یہ الجامع الکبیر ہے، اور اسی میں سے شاید یہ پہلا بڑا کمپینڈیم تھا، پھر اس میں سے چناؤ کر کر کے یہ صحیح البخاری کو تیار کیا۔ ایک اور کتاب ہے بہت بڑی ضخیم امام بخاری کی حدیث میں، اس کا نام ہے المسند الکبیر۔ امام فربری جو آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور الجامع الکبیر کو امام ابن طاہر المقدسی نے بیان کیا ہے، اور تمام کتب میں ہے۔ تو المسند الکبیر میں کتنی ہزارہ حدیث تھی وہ جو کہ دستیاب نہیں ہے۔ ایک التفسیر الکبیر ہے جس کو امام نووی نے، حافظ عسقلانی نے بیان کیا۔ کتاب الاشربہ تھی، کتاب قضایا صحابہ و تابعین تھی، ان میں سب احادیث تھی۔ سنن الفقہا تھی، کتاب بر الوالدین تھی، اس میں احادیث ہیں۔ رفع الیدین پر، القراءۃ خلف الامام پر ان کی کتابیں ہیں، ان میں احادیث ہیں۔ تو اپنے مذہب کے کئی پہلوؤں کو اور کتابوں میں درج کیا ہے۔ کتاب الہبہ ہے، اس میں حدیث ہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی جامع کتاب ہے حدیث میں، کتاب المبسوط، وہ بھی حدیث میں ہے۔ امام الخلیلی نے الارشاد میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ وہ کتابیں ہیں جو صرف حدیث پر میں نے بیان کی ہیں، ان میں کتنی لاکھوں حدیث امام بخاری نے روایت کی ہیں، اور روایت وہ بھی امام بخاری نے ہی کی ہیں، اپنی کتابوں میں کی ہیں۔ انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا نا کہ ان میں سے کچھ کتابیں 1200 سال تک غائب ہو جائیں گی، مفقود ہو جائیں گی، یا کچھ رہیں گی، یہ تو نہیں معلوم تھا، مگر وہ درج کر رہے ہیں۔ اس کو الجامع الصحیح المسند الصحیح المختصر کو اللہ پاک نے پذیرائی دے دی، چونکہ یہ شارٹ تھی، ایبریجڈ ورژن تھا، ہر ایک کے کام آنے والا تھا، یہ اللہ پاک نے قبولیت دے دی۔ باقی کتابیں کثرت کے ساتھ ائمہ کے استفادے کا مرکز بنی، مصدر بنی، بہت بڑا منبع بنی۔ تو یہ کتابیں اسی طرح امام مسلم کی بھی تصانیف ہیں۔ ایک تو وہ ہے صحیح مسلم جس کو کہتے ہیں، اس کا عدد بھی بغیر تکرار کے 4000 ہے۔ تو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کا نام المسند الصحیح المختصر من السنن رکھا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے اکثر پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی معلوم نہیں، چونکہ کتابیں جب چھپتی ہیں تو جو پرنٹرز ہیں، یہ پبلشر، وہ مختصر معروف نام لکھ دیتے ہیں، صحیح البخاری لکھ دیا اور صحیح مسلم لکھ دیا، مگر اصل پورا نام جو انہوں نے رکھا تھا امام بخاری نے، امام مسلم نے، وہ ہر کوئی تفسیر سے نہیں لکھتا، وہ کتب میں موجود ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو امام مسلم نے بھی امام بخاری کی طرح المسند الصحیح المختصر من السنن نام رکھا، ثابت کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ دیکھیے، یہ کوئی نہ غلطی سے سمجھے کہ کل صحیح احادیث ان میں آ گئی ہیں، نہیں، یہ مختصر ورژن ہے، باقی میری کتب ہے اور ائمہ کی اور ہمارے اساتذہ کی کتب ہیں، صحیح حدیث بقیہ ان میں ہے۔ پھر امام مسلم کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اور المسند الکبیر، یہ اسماء و رجال پر ہے۔ پھر ایک اور کتاب حدیث پر ہے امام مسلم کی، الجامع الکبیر۔
ابواب قائم ہے حدیث کے، الجامع الکبیر، تو اس میں بھی آپ نے درج کی ہیں وہ تمام احادیث۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ ان تمام مؤلفات میں امام بخاری اور امام مسلم نے کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ کو درج کر دیا ہے، جن پر ان کا اعتماد ہے اور جن سے وہ احکام اور آداب اور فضائل مرتبے کے مطابق، مختلف احادیث کا جیسے مرتبہ ہے تو استنباط احکام اور آداب کا اور فضائل کا بھی مرتبہ ہے، اخذ کر سکتے ہیں۔